بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج سیرت عثمان غنی کے حوالے سے چند لمحات گفتگو کروں گا۔ ابو عبداللہ عثمان ذو النورین اموی کرشی اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور اولین اصحاب میں شامل تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی کنیت ذو النورین ہے۔ آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا تھا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے نکاح فرمایا، ان کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نے آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ آپ کے دو صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں دوسرے صحابہ کرام حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر مکمل اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطری حیا عطا فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمیشہ متصف رہے ہیں۔ آپ نے جس قدر اہل ایمان کی اپنے مال سے نصرت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب امور کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مشاورت سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی اور 12 سال کے عرصے تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت عثمان غنی کے 12 سال کے عرصے میں آپ نے بہت ہی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے بڑا آپ نے جو آپ کے زمانے میں جو کام ہوا وہ جمع قرآن تھا۔ آپ نے جگہ جگہ مختلف علاقوں سے قرآن کریم کے نسخے منگوائے اور ان کو جمع کیا گیا، قرآن کریم کو جمع کیا گیا، ایک مکمل قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی قفقاز، سیستان اور قبرص جیسے علاقے اسلامی مملکت کا حصہ بنے۔ حضرت عثمان غنی نے بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے پہلی اسلامی بحری فوج بنائی تاکہ بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ وہ ساحل سمندر پر حملہ کرتے تو حضرت عثمان غنی نے پہلی بحری فوج قائم کی تاکہ بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ حضرت عثمان غنی کا جو ٹینیور ہے یہ 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ پہلے 6 سال تو بڑے خوش اسلوبی سے گزرے، آخری 6 سالوں میں بہت ہی ناخوشگوار واقعات ہوئے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت پر منتج ہوئے۔ دوسرے صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی اور شہادت کی خوشخبری دی۔ آپ نے 82 سال کے عرصہ گزارا۔ 82 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے دن حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی ایک حیا کا پیکر تھے، حیا کا منبع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان غنی سے حیا فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح انہوں نے اپنے مال سے اہل ایمان، اہل اسلام کی نصرت فرمائی تھی، حضور انہیں ہمیشہ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے۔